أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه وسلم بعد ہم لوگ سنائے باری تعالیٰ کہ لائے گے ہم لوگ سنا ساتھی وحدہ لا شریک اور بے حد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات رہیں گے بسمانی پیش کرنے کے بعد جناب صاحب صدر حضرات علماء کرام اہل اسلام اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ رب لم یزل نے اس عمر ناپائیدار کے ان لمحات کو ہمارے لیے اس حوالے سے مختص کر دیا ہے کہ ہم اس کے محبوب کا اور محبوب کے پیاروں کا ذکر کر سکیں. یہ محض توفیق پروردگار عالم ہے. جب تک خدا نہ چاہے پتہ بھی نہیں ہوتا. تو خدا چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے خدا چاہتا ہے تو جسے چاہتا ہے اسے اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے. کوئی مت یہ سمجھے کہ میں اپنی ہمت سے ذکر کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. جسے چن لیتا ہے اس کا دل اللہ کی ضرب لگا دیتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اس میں ایک بہت بڑا فلسفہ ہے. اللہ فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. اس میں بندے کا ذکر کرنا بعد میں ہے، پہلے اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو. تو یہ اشارہ رحمت جس کی طرف ہو جاتا ہے اس کے ذاکرین میں شامل ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے یقین کریں کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی اس گھر میں بلایا ہے. اس نے بلایا ہے جو کہتا ہے مجھ سے مانگو، جب جہاں جو مانگو گے میں عطا کروں گا. تو
تو یا اللہ یہ اتنے آئے بیٹھے ہیں اور میں مانگ رہا ہوں جس طرح اپنے اس گھر میں بلایا ہے اپنے اس گھر بیت اللہ کی حاضری کی سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا پاک کلام اس سے کچھ حصہ میں نے تلاوت کرنے کی ساتھ اور حصہ بھی وہ کہ جو ہر دیندار کی زبان پر دل میں کئی مرتبہ بار بار تکرار کے ساتھ یہ الفاظ آتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگ. مولا کیا مانگوں؟ فرمایا کہا کر اے اللہ مجھے سیدھے رستے پر چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدھے رستے پر چلا. بار بار کہتے ہیں نا اور بڑی خوش قسمتی ہے. اس میں تسلسل پایا جاتا ہے کہ سیدھے رستے پر چلا چلا چلا. یعنی اگر 7 سال کا بچہ سیکھ رہا ہے تو وہ بھی یہی کہے گا چلا. 17 سال کا نوجوان کہے گا تو وہ بھی کہے گا چلا. 70 سال کا بوڑھا کہے گا تو وہ بھی کہے گا سیدھے رستے پر چلا. اس رستے کی انتہا کوئی نہیں ہے. کیوں کہ جب کوئی کسی مقام پر منصب پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا وہ سفر ختم ہو جاتا ہے. سمجھیے میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ میں گھر سے چلا یہاں تک میرا مطمئن نظر تھا کہ میں یہاں پہ آؤں تو یہی میری ڈیسٹینیشن ہے, یہی میری منزل ہے. اس سے آگے میں کیا لینے جاؤں گا؟ میرا آنے کا مقصد پورا ہو گیا. اب ایک چلنے والے کی طرف تمنا یہ ہے میں اس رستے کی اہمیت بتانے لگا ہوں کہ یہ رستہ ہے کیسا جس پر چلنے کی بار بار ہم دعا مانگتے ہیں. اس رستے پر سب سے بہتر کون چلا ہو؟ ابھی سوچا جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ حضور سے بڑھ کر کون ہے اس رستے پر؟ اور میں نے کہا اس رستے کی منزل کوئی نہیں ہے. آخری مقام کوئی نہیں ہے. دیکھیے پوری کائنات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام ثم دنا فتدلى فقال قاب قوسين او ادنى اس منزل پر پہنچے, اس مقام پر پہنچے. اگر وہی آخری مقام ہوتا, وہی آخری منزل ہوتی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین سورہ نجم میں ارشاد فرما رہا ہے ادھر سے یہ بڑھا ادھر سے وہ بڑھا, بس سمجھانے لگا وہ دونوں اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا. یہ کم کتنا ہے؟ عقلوں میں آ سکتا نہیں ہے.
یعنی جس کو تو کم سمجھتا ہے یہ اس سے بھی کم سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو تو کم سمجھتا ہے نا یہ اس سے بھی کم فاصلہ ہے. اب اس مقام پر کہ جہاں دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا حضور گئے وہ رات گزری. اگر وہی منظر ہوتی تو میرا نبی کبھی یہ نہ پکارتا اہدنا الصراط المستقیم. صبح زمین پر آئے اور آگے جو زبان سے کلمہ جاری ہوا وہ یہی تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار چلا 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 چلا. کیا مطلب ہے؟ معنی یہ ہے کہ وہ منزل نہیں تھی جہاں دو کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. میں تیرا عاشق ہوں, میں تجھے چاہنے والا ہوں, تجھ سے محبت کرنے والا ہوں. پروردگار عالم میرے دل میں ابھی تیری محبت کی اتنی جگہ اور ہے, میں اور دیکھنا چاہتا ہوں, اور چلاتا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اہدنا الصراط المستقیم. اب معلوم یہ ہوا ہر رستے کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے. یاد رکھیں رستے کچے سے شروع ہوتے ہیں اور کچے پر ہی ختم ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, کچے سے شروع ہوتے ہیں کچے پر ہی ختم ہوتے ہیں رستے. لیکن ہر رستے کی ایک حد ہے. یعنی اس رستے کی حد کیوں نہیں ہے؟ ہم دنیا میں کئی رستوں پر چلے ہیں, زندگی مسلسل ایک سفر ہے. کوئی انٹرنل سفر کر رہا ہے, کوئی ایکسٹرنل سفر کر رہا ہے, کسی کا اندرون کا سفر ہے, کسی کا بیرون کا سفر ہے. لیکن جب مسافر چلتا ہے آخر کہیں نہ کہیں تو رستہ ختم ہو جاتا ہے. مولا یہ کیسا رستہ ہے جس پر چلنے کی ہر کلمہ کو چاہے وہ پیر و جماعت ہوا کر رہا ہے اس رستے پر چلا. آیا اس کی کوئی حد ہے؟ فرمایا نہیں, مولا ہر رستے کی حد ہے, اس رستے کی حد کیوں نہیں ہے؟ فرمایا یہ وہ رستہ ہے جو میری ذات سے جڑا ہوا ہے. میں خود بے حد ہوں, اس کی حد کیسے میں تو خود بے حد ہوں. تو معلوم ہوا کہ جس رستے کی ہم دعا کرتے ہیں نا یہ کوئی معمولی رستہ نہیں. اس لیے اب جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو تصور میں تبدیلی آنی چاہیے, چینج آنا چاہیے. ایسے ویسے یہ خالی خولی الفاظ نہیں ہیں, یہ تو وہ الفاظ ہیں جو بندے کو خدا سے ملا دے. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھے رستے پر چلا. صاحبان اب یہ رستہ اس کی حد بولیے نا, اس بات کی سمجھ آ گئی ہے, اس کی حد نہیں ہے. لیکن اصول یہ ہے رستے بنتے ہیں قدموں سے. اسے قدموں سے کوئی چلنے والا ہی نہ ہو تو رستہ بنتا ہے؟ بولیے نہیں بنتا. رستہ بنتا ہے پہلے کوئی چلنے والا ہو. یا اللہ یہ رستہ تیرا ہے, تو چلا تب بنا. فرمایا نا
صاحبان نسبت ہیں وہ ذرا مجالین سبحان اللہ رستہ ہے میرا ماشاءاللہ لیکن اس رستے کو نسبت ہے مصطفیٰ کے قدموں سے سبحان اللہ کیا بات کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یار ایک جملہ دینا چاہتا ہوں اگر قدموں سے نسبت ہو تو اس کا رستہ بنتا ہے سبحان اللہ اگر قدموں سے نسبت ہو تو اس کا رستہ بنتا ہے قدم افضل ہیں یا ہاتھ افضل ہے بولیے بولیے نا قدم افضل ہے یا ہاتھ یہ افضل ہے کہ زبان آنکھ کان میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس کے قدموں کے تلوے سے راہ خدا بنے یہ اصل میں پتہ ہے معاملہ کیا ہے ہم لوگ حیران ہوتے ہیں یار یہ حرام شریف بیان کرتے ہیں یہ عنوان کہاں سے آ جاتے ہیں سارے کا سارا علم الحمدللہ کہیے الحمدللہ اگر قدموں کے تلوے سے نسبت ہو جائے نسبت سمجھتے ہیں نا نسبت سمجھتے ہیں نا سبحان اللہ سمجھ جائے نسبت کیا ہے وگرنہ محشر میں آپ دیکھیں گے جو یار کا نقش قدم چل کے وہاں تک پہنچے ان کا کیا مرتبہ مقام ہوگا حضور نے فرمایا سب کا حشر مجھ محمد کے قدموں میں ہوگا کہتے ہیں تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے میری ڈگری بنانا تیرا کام ہے تو یہ ہے حضور کے تلوے کے کمال کہ حضور کا تلوہ لگا تو راہ خدا بنا اور یہی وہ وجہ ہے کہ کائنات میں جتنا حضور اپنے رب کو جانتے ہیں ماشاءاللہ کوئی اتنا جانتا یہی تو وجہ ہے بھئی آپ مجھے جانتے نہیں تو آپ میری تعریف کیسے کر سکتے ہیں آپ کو پتہ نہیں میرا نام کیا ہے میری خوبیاں کیا ہے میری خامیاں کیا ہے آپ میرے شعبہ حیات کو نہیں جانتے تو آپ کیسے میرے بارے میں کلام کر سکیں گے میں کہیں اور آپ کو لے جا رہا ہوں گویا آپ اگر میرے بارے میں بولنا چاہتے ہیں تو مجھے جاننا ضروری ہے اگر آپ میرے بارے میں جانیں گے تو میں جیسا ہوں گا ویسا کلام کریں گے چور ہوں تو کہیں گے چور ہے ڈاکو ہوں تو کہیں گے ڈاکو ہے ساتھ ہوں تو کہیں گے ساتھ ہے اب دیکھیے اللہ رب العالمین کی تعریف قرآن سے بڑھ کر کہیں ہے بولیے اس کے بعد کوئی کتاب نہیں اور جو آگے یہ سمجھ لی ریب نہیں ہے اس میں بھی شک نہیں ہے قرآن میں جو اللہ کی تعریف ہے یہ سب سے عرفہ و اعلیٰ تعریف ہے لیکن کیسا سما ہوگا کہ جب صاحب قرآن مجمع محشر میں اللہ کی وہ تعریف کریں گے سمجھ میں
الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی تعریف کرنے لگا ہوں. هو الذی یستغفرکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ کی تعریف کرنے لگا ہوں. قل هو اللہ احد. یہ سب اللہ کی تعریف ہے. آپ کہیں گے صاحب آپ نے یہ تعریف کی, ہم نے گھر میں بیٹھ کر قرآن میں بھی پڑھی ہے اور اس کو بارہا علماء سے بھی سنا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مجمع محشر میں جو اللہ کی حمد مصطفیٰ کریں گے, آدم بھی حیرت سے تک رہے ہوں گے چہرہ مصطفیٰ کو کہ وہاں مدینے کے تاجدار کیا حمد بیان کی ہے. میں پہلا نبی ہو کر یہ حمد نہیں جانتا جو آپ کی زبان میں جاری ہے. ابراہیم حضور کے چہرے کو تک رہے. دیکھئے نا, یہاں روکتا ہوں, مثال مانتی نہیں ہے لیکن مثال سے بات سمجھائی جاتی ہے. اس وقت آپ سب ایمانداری سے بتائیے کس کا چہرہ تک رہے. بولیے میرا چہرہ تک رہے. یار یہ شور بڑا ڈالتا ہے. میرا چہرہ دیکھتے ہیں کیوں کہ میں بول رہا ہوں. ذرا جہاں سے نکلیے. اللہ نے آپ کو ایک قوت عطا فرمائی ہے جسے قوت پرواز کہتے ہیں. یہ جیسا وقت ہو وہاں تک پہنچ جاتی ہے. کما ہو ہوئے سائی کر سکے یا نہ کر سکے, لیکن جہاں جانا چاہتی ہے اس تحریز پر یہ تصور, یہ خیال, یہ تخیل دستک ضرور دیتا ہے. ابھی جو آنے والے معاملات ہیں وہاں بھی یہ تصور دستک ضرور دیتا ہے. اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے نا, اس تخیل کو پرواز دیجئے. مجمع محشر ہے, آدم سے لے کر آخری آدمی تک سب وہاں موجود ہیں. میرے مصطفیٰ اللہ کی حمد کہہ رہے ہیں. اب ایسی حمد کہی, آدم بھی نگاہ اٹھا کے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. شیسی نگاہ بھی دونوں ادھر ادھر نہیں ہے. مجمع نگاہ چہرہ مصطفیٰ نور حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کے خلیل ابراہیم حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. موسیٰ و عیسیٰ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. جب نبی دیکھ رہے ہیں تو امتی کیسے پیچھے ہوں گے. گویا میرے رسول کو رسول بھی دیکھ رہے ہیں, میرے نبی کو انبیاء بھی دیکھ رہے ہیں, میرے مصطفیٰ کو صدیقین, شہداء, صالحین, ماننے والے بھی چھوڑو, نہ ماننے والے بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ ماحول سامنے آیا, ایک چہرہ ہے, سب کی نگاہیں ہیں. ارے آدم سے لے کر آخری آدمی تک سب چہرے کو کیوں دیکھ رہے ہو, کیوں دیکھ رہے ہو. تو غیب سے آواز آئے گی, دیکھے کیوں نہ, اتنے بنائے ہیں, یہی تو وہ چہرہ ہے کہ میں بنانے والا اس کی قسم اٹھاتا رہا. یہ مدعا ہے. یہ مدعا ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑی ناز کیا ہے. میرے محترم نے ناز پڑھی, آنکھوں کا وضو ہو گیا تھا, دل کو سکون ملا. لیکن یہ ناز ان کی ناز یا کسی لکھے ہوئے کی ناز مدعا تو خدا. اس سے
बढ़कर कोई नात हो सकती है। रब ने कहा इतने आए, आज मैं दिखाना चाहता हूँ इस चेहरे की कसम क्यों उठाता रहा। ये चेहरा वो है कि सारी आंखें इसे तक रही होगी। या अल्लाह, ये अजीब मुकाम है मजमा-ए महशर का, आज तक जिसे समझ नहीं है आ जाएगा, देख लेगा, फिर हमारी बात याद आएगी कि मस्जिद नूर में बैठकर किसी ने ये बात की थी, यार ये माहौल वही है। माहौल क्या होगा? पहली आंख से लेकर आखिरी आंख तक इतनी आंखें, एक चेहरा, सब आंखें एक हुजूर को देख रही होंगी और मेरे मुस्तफा खुदा को देख रहे होंगे। हुजूर खुदा को देख रहे होंगे। अरे मजमा-ए महशर है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, अल अदश की सदा है। तुम इन्हें क्यों देख रहे हो? कहाँ नादान हो गए हो? मोहम्मद का चेहरा सामने हो तो प्यास लगती है। फिर किसी को ये ख्याल रहता है कि सूरज सवा जैसे पर है, फिर कोई ये सोचेगा कि वो अपने जुर्मों के एतबार से अपने कितने पसीने में डूबा हुआ है। अरे वो अपना पसीना नहीं देखेगा, अपनी निगाहों से ताजदार मदीना देखेगा। तो साहिबान गुफ्तगू और तरफ चली जाएगी। रोज कहते हैं, हर कोई ये दुआ करता है सीधे रास्ते पर चला। इसमें आराम नहीं है, इसमें रुकना नहीं है, इसमें मुसलसल चलना है। अब रास्ते तो बड़े सीधे हैं, हो सकता है कोई लीडर ये कहे कि हमने बड़ा सीधा रास्ता बनाया है, लाहौर से इस्लामाबाद तक उसे मोटर में कहते हैं, आया इस रास्ते से वो मेरा बराबर नहीं। और हर रास्ते में मोड़ है, लेकिन ये सीधा रास्ता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत की निगाह है, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ भी है, और इन्हीं की मैं करता हूँ ये जुमला, या अल्लाह ये रास्ता सीधा टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं, इसमें मोड़ क्यों नहीं? हमारे तो हर रास्ते में कोई ना कोई मोड़ है, इस रास्ते पर मोड़ क्यों नहीं? फरमाया जब तू हिम्मत के साथ, ये बात भी यही है, ये बात भी यही है, जरा समझ लें। जब तू हिम्मत के साथ पहला कदम उठाएगा, याद रखिए, जब कोई एक मर्तबा अल्लाह कहता है, अल्लाह 70 मर्तबा कहता है, लब्बैक या अब्दी, सुभान अल्लाह। ठीक है, आपने यहाँ से लाहौर जाना है और आप लाहौर के रास्ते पर चले, तो आप कितने भी पहुंचे हुए क्यों ना हो, लाहौर वही रहेगा, आपको ही वहाँ जाना पड़ेगा। अब ये अजीब रास्ता है, फरमाया एक मर्तबा पुकारो, 70 मर्तबा कहते हैं लब्बैक या अब्दी, और एक कदम मेरी तरफ चल। ऐसे ही है ना? जो मेरी तरफ एक कदम आता है, हमारी रहमत 70 कदम बढ़ के आती है। हिम्मत का पहला कदम हो, रास्ता ये हो। बाबा सीधा क्यों रखा, ये समझा रहा हूं। अगर रास्ते में
یہ تو آپ ہم تھوڑا سا اپنے شب و روز کی زندگی میں دیکھتے بھی ہیں کہ رستہ سیدھا ہو تو دور تک منظر نظر آتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رستہ سیدھا ہو تو دور تک، اور سڑک کتنی چوڑی کیوں نہ ہو، اگر 15 گز کے بعد موڑ آ جائے تو پھر وہ کہاں ہم نے موڑ رکھا ہی نہیں، سبحان اللہ، ہم نے اس رستے پر موڑ رکھا ہی نہیں ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے رستے میں موڑ ہو اور کوئی موڑ دیکھ کر مڑ جائے۔ اللہ کیا بات، کیا بات، جو مڑ گیا پھر اسے آسرا کہاں سے ملے گا؟ یا اللہ اس رستے پر ہم چلنے کا ارادہ کر بیٹھے، ہمت کا پہلا قدم اٹھانے لگے ہیں، لیکن ہم جن رستوں پر چلتے ہیں تو چلتے چلتے رستے میں کئی مقام آ جاتے ہیں، کئی منزلیں آ جاتی ہیں۔ یا اللہ اس رستے پر چلیں گے تو کون کون سے ڈیرے آئیں گے؟ کہا ہمت سے قدم تو اٹھا، کبھی شرط پور کا ڈیرا آئے گا، کبھی کرما والا کا ڈیرا آئے گا، کبھی علی پور والوں کا ڈیرا آئے گا۔ جس طرح تیرے رستے پر تیرے آگے جاتے ہیں، بستیاں آتی جاتی ہیں، آبادیاں آتی جاتی ہیں، تجھے سفر کرتے ہوئے سفر کی تکان محسوس نہیں ہوتی، بس قدم رکھنا تیرا کام ہے، چلنا تیرا کام ہے، کبھی حجبیر والا نظر آئے گا، کیا بات، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ، بات، ماشاء اللہ، کیا بات، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، اچھا ذرا یہ تو بتا کہ اس رستے پر چلیں گے تو یہ تو ڈیرے دیکھتے جائیں گے، سفر کی تکان اترتی چلی جائے گی، ایک ایک ڈیرے سے گزریں گے تو روحانیت کا فیول چارج ہوتا چلا جائے گا، لیکن اس رستے پر ہے کون؟ آیا یہ رستہ ایسے گمنام ہی رستہ ہے کہ چلتے چلے جائیں اور کوئی ہمیں اس رستے پر ملے گا؟ فرمایا ہمت کا پہلا قدم رکھ، بار بار میں جملہ بول رہا ہوں، بے ہمت 100 قدم بھی رکھ، اس کی بات نہیں کر رہا، میں تصور کی دنیا میں رہنے والا تجھے صرف یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہمت کا ایک قدم اٹھا، ایک قدم اٹھا، اب پوچھتا ہے اس رستے پر تجھے ملے گا کیا؟ رب تو قرآن بولا، اللہ نے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، مراد رہنو مسافر حق چلنا تیرا کام ہے، قدم اٹھانا تیرا کام ہے، وہ جسے میں سید کہتا ہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کس نے کہا ہے سید؟ اللہ اللہ، کیا سمجھ کے کہا ہے؟ ہائے، گھر جا کے سوچیے، سبحان اللہ، سبحان دیکھیے نا ہمارا ماحول ہے، ہاں، سید کا معنی سردار، کسی کو میں اگر سردار کہتا ہوں تو ایسے کہہ دیتا ہوں، دل میں نفرت ہوتی ہے تو سردار کہتا ہوں، کسی کو چودھری کہہ دیتا ہوں چودھری صاحب تو دل میں نفرت ہوتی ہے اس لیے صاحب کہتا ہوں، نہیں، اس کی عزت، اس کا منصب و مرتبہ و
رب سید کہہ رہا ہے، اس سے آگے نہیں بولوں گا۔ اللہ نے یہ کھانا کہاں رکھا؟ اس میں دماغ ہے، عقل کا مرکز ہے یہ۔ اللہ ہر چاہت پہ قادر ہے، چاہتا تو یہ دماغ گھٹے میں رکھ دیتا، چاہتا تو یہ دماغ گوٹے میں رکھ دیتا، چاہتا تو گوٹے نیچے لگا دیتا، دماغ ادھر لگا دیتا، ادھر رکھ دیتا۔ یہاں کیوں رکھا؟ فرمایا اس لیے پورے بدن کے اوپر تیرا دماغ رکھا ہے کہ تیری سوچ نیچے والی نہیں ہونی چاہیے، اوپر والی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ وہ اب یہ گھر جا کے سوچنا ہے، اس پورے وجود کی یہ 7 منزلہ مقام ہے۔ ایسے بتایا گیا، یہی تو سبب کا سبق ہے، یہ مقام 7 منزلہ، اور اللہ نے اسے بھی طباق در طباق سجایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، 7 زمینیں، 7 آسمان، اتنی گنتی ہو کہ سیالکوٹ میں 8 ہیں؟ نہیں، 7 زمینیں، 7 آسمان۔ آسانی سے سمجھانا چاہتا ہوں، اس تیرے وجود کی مٹی کے بھی 7 درجے ہیں۔ اور اس تیرے وجود کے فلکیاتی درجات بھی 7 ہیں، اور ان دونوں کا ادغام کر، 7 اور 7 14 طبق دلے دے اندر، 14 طبق دلے دے اندر۔ اپنی مٹی کو بھی سمجھ، اپنی روح کو بھی سمجھ۔ جب سمجھے گا تو خدا سامنے ہوگا، بلحاظ انوار و تجلیات۔ تیری نگاہ سے کوئی شے اوجھل رہی، یہ میں کدھر چلا گیا؟ میں تو بات کر رہا تھا، سیدھا راہ، سیدھا راہ، یالا موڑ کیوں نہیں؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی رستے سے مڑ جائے، بس ہمت کا ایک قدم اٹھائے۔ کیا بات، صوفیہ کہتے ہیں سارا فاصلہ 2.5 قدم کا ہے۔ سارا فاصلہ 2.5 قدم کا ہے۔ اب قدم ایک ہے تو بولو کتنے ہیں؟ 2.5 اور 2.5 طے وہ کرے گا جس کے ہاتھ میں 5 قدم تھا۔ اللہ اکبر، سیدھے رستے پر چلا، مولا اس رستے پر کون ہے؟ فرمایا سید اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قرآن کی قسم سمجھو، ایسے ہی ساؤں میں نے پاک قرآن بھی سید و سرور و سردار صراط مستقیم، چلنے والے چل، تم سے پہلے کوئی چلا، تمہیں دے رہا ہوں، کوئی چلا، صدق سے چلا، ہم نے صدیق بنا دیا، کوئی چلا تو ہم نے اسے فاروق بنا دیا، کوئی چلا تو غنی بن گیا، کوئی چلا تو حیدر کرار بن گیا، کوئی چلا تو ایسا چلا کہ قدم اس کے اوپر کعبہ نیچے بیان اوپر سارے منصبوں مرتبے اور مقام کیسے ملتے ہیں؟ بس فرمایا اس راستے پر چل، تجھے میرا یار محمد نظر آئے گا۔ صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، وہ ان لوگوں
इनाम किया जिन पर तूने। अच्छा जी, उन लोगों के रस्ते को बात करना क्या जरा परेशानी में उन लोगों के रस्ते पर जिन पर तूने इनाम किया। किन किन पर इनाम किया? फरमाया मेरे इनामात की फहरिस्त कोई छोटी है। मेरा इनाम तो आदम पर भी है, नूह पर भी है, इब्राहिम पर भी है, मूसा पर भी है, ईसा पर भी है। मेरा इनाम तो वलियों पर भी है, शुहदा पर भी है, मुत्तकीन पर भी है, सालिहीन पर भी है। फरमाया मेरा इनाम तो मेरे हर चाहने वाले पर है। या अल्लाह, इन इनाम याफ्ता बंदों का कोई तो सरदार होगा। फरमाया समझ नहीं आई यासीन कह क्यों रहा हो? सुभान अल्लाह, क्या बात। अभी भी समझा नहीं है, अभी तक तेरी अकल में ये बात नहीं आई। इस रास्ते पर वो है जो रसूलों का भी सरदार है, जो नबियों का भी सरदार है, जो वलियों का भी सरदार है, जिसकी बारगाह में खौस भी सर झुकाते हैं, अबदाल भी जिसके दर के भिखारी हैं, कुतुब भी जिसके रोज़े का तमाम है। तवज्जो फरमाइए, फरमाया इस रास्ते का सैयदों, सरवरों, रहबरों, रहनुमा और सरदार अगर कोई है कौन है? हाँ मौला बताओ कौन है, क्योंकि जब तू बताता है हमें बड़ा उतरवाता है। बंदे तेरे हैं, जब तेरी बातों को हम सुनते हैं तो हमें उतर बड़ा आता है। बताओ तो सही है कौन है? आवाज आई, मेरे बंदो ये मेरा वो प्यारा है कि अगर ये ना होता न सभी बनाता, न समा बनाता, न मकी बनाता, न मक्का बनाता, कायनात की कोई शय ना होती। अगर मेरा मुस्तफा ना होता, मुर्तजा ना होता, मेरा मुस्तफा ना होता, अगर मेरा चुनीदा ना होता, अगर मेरा पसंदीदा ना होता, मैंने जो बनाया है मोहम्मद का सदका बनाया है। नेकी बेशुमार है। बात खत्म कर रहा हूं। कायनात में नेकी बेशुमार है और जिनको मिली है वो भी बेशुमार है। अब सोचना ये है कि जिनको नेकी मिली वो हो गए इनाम याफ्ता। मोहम्मद क्या है? इनाम याफ्ता है? कहा नहीं, हुजूर महज इनाम याफ्ता ही नहीं है, मेरा मोहम्मद तो नेमत उज़्मा बन के आया। सरकार की आमद। माशाअल्लाह, क्या बात, जब वो खड़े होना क्या बात। जब खड़े होना तो ये कहा करें, या अल्लाह उस रास्ते पर चला जिस रास्ते पर वो यार मिल रहा है जो तेरा भी है जो मेरा। अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी। मगर असल तो ये है कि मौजूद यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन हज़रत से मैंने एक और प्रोग्राम में जाना है। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाजिरी फिर रब ने जिंदगी दी, यहाँ से पढ़ता है इंशाअल्लाह। अल्लाह ने जिंदगी दी तो यहीं से बात आगे चल